السلام علیکم۔ آج آپ ایک نئے سبق کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ نیا سبق ایک طرح سے آپ کا یہ دوسرا پارٹ شروع ہو رہا ہے، کیونکہ ادب کو دو پارٹ میں بانٹا گیا ہے، ایک نثر ہے اور دوسرا اس کا اہم پارٹ نظم ہے۔ تو یہاں سے ہم نظم پڑھیں گے، اور اس نظم کو آپ پہلے سمجھ لیجئے کہ نظم کیا چیز ہے، جیسا کہ آپ ہیڈنگ بھی دیکھ پا رہے ہیں۔ یعنی یہاں پر آپ یہ یاد رکھیے کہ آپ لفظ لفظ پڑھیں گے، اور ساتھ ہی یہ بھی آپ جان پائیں گے کہ ایک لفظ کے کیا کیا معنی ہیں، اور اس میں اس کو پڑھتے کیسے ہیں، اس کی قرأت آپ کر پائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، اردو میں نظموں کا سراغ سر سید تحریک سے پہلے بھی ملتا ہے۔ یعنی اگر آپ تحقیق کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سر سید تحریک سے پہلے سے نظم لکھے جا رہے تھے، لیکن یہ ایک سچائی ہے کہ سر سید کی تحریک کے زیر اثر مغرب سے استفادے کا دور شروع ہوا۔ یعنی اس سے پہلے سے نظمیں لکھی جا رہی ہیں، لیکن نظموں میں جو استفادے کا دور شروع ہوا ہے وہ سر سید تحریک سے ہوا ہے۔ تو نظم نگاری کی روایت میں انقلاب آ گیا جب ادھر سے استفادہ کرنے لگے، یعنی فائدہ اٹھانے لگے، وہاں کی اچھی چیزوں کو ہم اڈاپٹ کرنے لگے۔ محکمہ تعلیم حکومت پنجاب کے قیام کے دوران محمد حسین آزاد اور خواجہ الطاف حسین حالی نے نظم نگاری کی تحریک کی قیادت کی، اور نظم نگاروں کی ایک جماعت قائم ہو گئی، اور یہیں سے اردو ادب کی تاریخ میں جدید دور کا آغاز ہوا۔ اسی وجہ سے حالی اور آزاد کو جدید نظم کا پیش رو مانا جاتا ہے۔ اس دور میں جدید نظم نگار کی حیثیت سے جن نظم نگاروں کو شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی، ان میں اسماعیل مرٹھی، ڈپٹی نذیر احمد، شبلی نعمانی، عبدالحلیم شرر اور اکبر الہ آبادی خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ ان شاعروں میں جدید نظم نگاری کی روایت کو مضبوط اور مستحکم بنانے میں اپنی بھرپور صلاحیتوں کا استعمال کیا۔ 20ویں صدی میں درگا سہائے سرور جہان آبادی، اقبال، چکبست اور نظم طباطبائی جیسے شاعروں نے نظم نگاری کی طرف خصوصی توجہ دی۔ یعنی اسپیشلی نظم کی طرف ان لوگوں نے دھیان دیا ہے۔ لیکن اقبال نے اس دور میں وہ کارنامہ انجام دیا جس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ اسی وجہ سے اقبال کو 20ویں صدی کا عظیم ترین شاعر مانا جاتا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اقبال نے ہیئت اور موضوع دونوں سطحوں پر انقلاب برپا کر دیا۔ اقبال کے بعد ہی نظموں میں عالمانہ اور فلسفیانہ موضوعات کو نظم کے قالب میں ڈھلنے کا موقع مل سکا۔ اقبال کے بعد اردو میں ترقی پسند تحریک شروع ہوئی، اور حیات و کائنات کے خارجی اور داخلی مسائل کو موضوع بنا کر نظمیں لکھی جانے لگیں یا نظمیں کہی جانے لگیں۔ اقبال کے زمانے میں ہی جوش نے قومی تحریک سے متاثر ہو کر انقلابی نظمیں لکھنی شروع کر دی تھیں۔ اب دیکھیے، جوش کا تعلق کس سے ہے؟ قومی تحریک سے ہے۔ اختر شیرانی نے رومانی نظموں کی تخلیق پر توجہ دی۔ اختر شیرانی کا تعلق رومانی نظموں سے۔ فراق نے مختصر تعداد میں نظمیں کہیں۔ اس طرح اردو نظموں میں نئی نئی کروٹیں ابھرنے لگیں، فلسفیانہ تیور نظر آنے لگے۔ پابند نظموں کے ساتھ ساتھ معرہ نظمیں اور آزاد نظمیں اس دور میں کافی تعداد میں لکھی گئیں۔ یہ کب لکھی گئیں؟ پابند نظمیں اور معرہ یا آزاد نظمیں ترقی پسند تحریک کے دور میں لکھی گئیں، اور اس طرح مقبول ہوئیں کہ پابند نظم نگاری کی روایت کمزور پڑنے لگیں۔ اس سلسلے میں فیض، مخدوم، مجاز، علی سردار جعفری، جمیل مظہری، جانثار اختر، کیفی اعظمی، وامق جونپوری، سکندر علی وجد وغیرہ ایسے شعراء ہیں جنہوں نے ترقی پسند نظموں کو وقار عطا کیا۔ راشد، میراجی اور اختر الایمان
جدید اردو نظم کی ایسی تسلیس مانے جاتے ہیں جن کے شاعرانہ کمالات سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، نون میم راشد، میراجی اور اختر الایمان جدید اردو نظم کی تسلیس مانے جاتے ہیں۔ جدیدیوں نے اردو نظم کو داخلیت اور علامت سے گھلا ملا کر ایک نئی راہ نکالی۔ وزیر آغا، شہریار، افتخار عارف، محمد علوی، ندا فاضلی، قاضی سلیم، باقر مہدی وغیرہ اس گروہ کے نمائندہ شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ شاعرات نے بھی اس دور میں اپنے کمالات کا اظہار کیا۔ ان میں شفیق فاطمہ شعرا، زاہدہ زیدی، ساجدہ زیدی، کشور ناہید، فہمیدہ ریاض اور پروین شاکر اسی دور کی پیداوار ہیں۔ یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ موجودہ دور میں دانشورانہ اور فلسفیانہ افکار کے اظہار کے لیے سب سے اچھا اور مؤثر سانچہ نظم ہے۔ تو نظم کے بارے میں آپ نے بہت ساری باتیں جان لیں، بہت سارے نظم نگار کو آپ نے جانا۔ کم از کم آپ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سر سید کے بعد جو مغرب سے استفادے کا دور شروع ہوا، اس وقت سے نظم کی دنیا میں بھونچال آ گیا، اور اس پر چار چاند لگایا محکمہ تعلیم حکومت پنجاب کے قیام نے۔ محمد حسین اور آزاد کی سرکردگی میں نظم بہت بڑی تعداد میں لکھے گئے اور نظم نگاروں کی ایک کھیپ تیار ہوئی۔ پھر اس کے بعد 20ویں صدی شروع ہوتی ہے جس میں بہت سارے شاعروں نے شاعری تو کی، ان میں سب سے بڑے شاعر اقبال کے روپ میں سامنے آئے، جس نے اس میں ایک دو سطحوں پر انقلاب برپا کیا، حیت کے اعتبار سے اور موضوع کے اعتبار سے۔ پھر ترقی پسند تحریک کا دور شروع ہوتا ہے جس میں نظم نگاروں نے نظم کے الگ الگ پارٹ کو موضوع بنا کر کے الگ الگ حصوں کے ذریعے سے نظم کو پیش کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جدیدیت کا دور شروع ہوتا ہے جس میں داخلیت اور علامت سے ملا کر نئی راہ نکالی اور ایک نئے قسم کے نظم لکھے جانے لگے ہیں، اور اس میں شاعروں اور شاعرات دونوں نے مل کر اس کام کو آگے بڑھایا ہے۔ چلیے پھر ہم دیکھیں گے کہ کتنے نظم نگار ہمارے یہاں شامل ہیں، ان کی نظمیں کیا کیا ہیں۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔